جو آج ہم سبق پڑھیں گے نا وہ ایک تنبیہ ہے۔ اس تنبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خبردار کرنے آیا لیسن۔ ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو ایسا کر رہے ہیں جس کے باعث ہم گلٹی ہیں یا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، تبھی تو یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آج ہم نے بہت ادب اور احترام سے ان آیات کو پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے۔ بعض گناہ تو ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ہم ان کو جسٹیفائی بھی کر لیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں اور پھر وہ ہمارے اور ہماری دعاؤں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے معافی طلب نہیں کی ہوتی، اس لیے وہ معاف بھی نہیں ہوتے اور ایک بوجھ بنے رہتے ہیں۔ اس لیے گناہ پہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو فلاں کام کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں گناہ تھا۔ اب اس سے نگاہیں چرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہادری سے اس کو قبول کریں اور اس کی معافی مانگیں اور کوئی نیکی کریں۔ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکی کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ضد نہیں لگایا کرتے، ضد لگانے کا کیا فائدہ؟ وہ تو ہمارا رب ہے، اس کو ہمارے اندر باہر کا حال معلوم ہے۔ گناہ کرتے وقت ہم خود کو جتنا بھی جسٹیفائی کر لیں، ہمارے اندر گلٹ لازمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس کو معلوم ہوتا ہے پھر ہم کس سے بھاگ رہے ہیں، کس سے چھپ رہے ہیں اور کس کے سامنے ہم اکڑ دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کے دل کے اندر تک دیکھ سکتا ہے۔ جب سب کچھ اس کو معلوم ہے تو اپنی زبان سے اس کے سامنے اعتراف کر لینے میں کیسی ضد اور کیسی جسٹیفیکیشن ہے؟ ہم گناہ کرتے ہی کیوں ہیں جب ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اس کی سزا ہے اور ہمارے اعمال ضائع کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں؟ اس کا جواب آج کے سبق میں ہم ڈھونڈیں گے آیت نمبر 16 سے 18 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ دھنسا دے تمہیں زمین میں اور وہ ایک دم حرکت کرنے لگے، یا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ چھوڑ دے تم پر کنکر بھری ہوا، سو تم عنقریب جان لوگے کہ کیسا رہا میرا ڈرانا، اور یقیناً جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، سو کیسا ہوا میرا عذاب۔ آج کی جو آیات ہیں وہ سخت معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لیے ان میں رحمت بھی ہے، کیونکہ یہ وارننگ ہے اور وارننگ سزا نہیں ہوتی، یہ سزا سے پہلے دی جاتی ہے تاکہ آپ کو سزا سے بچا لیا جائے۔ یہ آپ کی محبت میں آپ کو دی جاتی ہے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ملے۔ وارننگ سے ڈرنا نہیں ہے اور وارننگ کے بعد جو آتا ہے اس سے ڈرنا ہے، اور اس سے ڈرتے ہوئے توبہ کر لینی ہے۔ دیکھا جائے تو استغفار کیسا عجیب سا عمل ہے، نہ ہاتھ ہلانا، نہ محنت کرنی ہے، نہ کوئی پہاڑ سر کرنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے سامنے جا کے منت کرنی ہے۔ دنیا میں کسی سے کام پڑ جائے تو پہلے بہت سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، سفارش کروانی پڑتی ہے، تب جا کے لوگ آپ کا کام سنتے ہیں یا اچھے طریقے سے کوئی کرتے ہیں۔ کوئی بھی مفت میں آپ کو فیور نہیں دیتا۔ اگر کوئی آپ کو کبھی مفت میں دے تو اس سے نہ لیں، کیونکہ وہ احسان ہو جاتا ہے، یا اس کو اس کا بدلہ دیں، کیونکہ مفت میں لی گئی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ زحمت بن جاتی ہیں۔ مفت میں کبھی بھی کچھ قبول نہ کریں، تحفہ بھی نہیں، اس کا بھی بدلہ دیا کریں۔ لیکن اللہ کے آگے استغفار کرنا ایسا عمل ہے جو دل ہی دل میں ہو جاتا ہے، اور آپ 10 لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں، ایک دم سے کوئی آیت سامنے سے گزرے یا کسی کی ایسی بات جس سے آپ کو احساس ہو کہ فلاں موقع پہ آپ نے جو فلاں کام کیا تھا وہ غلط تھا، تو آپ اسی وقت بیٹھے بیٹھے دل میں اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، میں نے غلط کیا، مجھ سے رہا نہیں گیا، لیکن میں پھر بھی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں، میرے اعمال کی تختی کو صاف کر دیں اور مجھے معاف کر کے نئے سرے سے اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے دیں۔ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا اور آپ کے دل میں کی گئی دعا پہ اور آپ کے دل میں کی گئی دعا اوپر آسمان والے تک چلی جائے گی، اور آپ دونوں کے درمیان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، معاملہ صاف ہو جائے گا اور آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ ٹرین میں اگر سفر کریں تو ساتھ والے مسافروں کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ نے دل میں آسمانوں کا سفر بھی طے کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور انسان کا رشتہ ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ سوچیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ معافی مل جائے گی، گارنٹی یہ ہے کہ اگر آپ کو موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا تو معافی مل جائے گی۔ اگر کسی انسان کا حق مارا تو اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی، لیکن جب آپ اللہ سے معافی مانگیں گے تو وہ آپ کو اس انسان سے معافی مانگنے کی ہمت بھی عطا کر دے گا۔ بے خوف ہونے کے لیے امن کا لفظ آیا۔ کیا تم امن میں آگے ہو آسمان والے سے؟ امن کہتے ہیں خود کو محفوظ محسوس کرنے کو، کسی کی حفاظت پہ بھروسہ کر کے خود کو محفوظ سمجھنا۔ بھروسے سے ہی ایمان کا معنی نکلتا ہے جو کفر کا الٹ ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، یا پھر کیا تم امن میں آ گئے اس سے جو آسمان میں ہے؟ تمہیں لگتا ہے تم اللہ کے محبوب اور وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے گا، چاہے تم اس کی کتنی بھی نافرمانی کر لو وہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ کیا تم خود کو بہت نیک سمجھنے لگ گئے ہو؟ کیا تم دوسروں سے برتر ہو جو ان کے گناہ پہ پکڑ ہوگی اور تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب گناہ گاروں کو ایک ہی ہیلے میں زمین میں نہیں دھنساتا۔ ہماری امت کو ایک ساتھ سزا نہیں ملے گی، ہمیں انفرادی سزائیں ملیں گی اور انفرادی تنبیہ ملے گی۔ آپ نے اپنے ارد گرد کسی گناہ گار کو زمین میں دھنستے نہیں دیکھا ہوگا۔ زلزلے اور ایکسیڈنٹ الگ چیزیں، ان میں نیک اور بد سب مرتے ہیں، اور ان میں مرنے والوں کو جج بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم خسف کا دوسرا معنی لیں گے۔ یہ زمین میں دھنسنا، فرش کے پھٹ جانے سے اندر چلے جانا نہیں، یہ ذلت، رسوائی، گرہن لگنا، بھوکا ہونا، اس کو کہتے ہیں۔ اور خسف کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ مالی طور پہ مستحکم ہونا، خوبصورت اور صحت مند ہونا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی سٹیج پہ عطا کرتا ہے
کبھی اکٹھا دیتا ہے اور کبھی ایک ایک کر کے دیتا ہے. اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے اور یقیناً ہوگی تبھی آج آپ سکون سے یہ لیسن سن رہے ہیں. یہ خسف کا الٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں عافیت دے رکھی ہے اور جب بہت زیادہ عافیت مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. امن کا یہی مطلب ہے, ہم اللہ کی وارننگ سے ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہم خود کو اللہ کی حدود سے بالا تر سمجھنے لگتے ہیں. ہم کچھ دن قرآن نہ پڑھیں یا بہت قرآن پڑھ لیں, دونوں صورتوں میں ہم بھولنے لگتے ہیں کہ اللہ کے اصول ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتے ہیں. قرآن نہ پڑھو تو یاد دہانی نہیں ہوتی, بہت پڑھے تو بندہ خود کو نیک سمجھنے لگتا ہے. دونوں صورتوں میں ہم امن میں آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ ریلیکس ہونا ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ گناہ ہمارا حق ہے, اتنی نیکیاں کرتے ہیں. اب کسی رشتہ دار کے برے سلوک پہ ہم کسی کے سامنے دل کی بھڑاس نکال لیں تو اس میں غیبت تو نہیں ہوگی, نہ یہ غیبت بنتی ہے, ایسا ہم سوچتے ہیں. حالانکہ اللہ کے اصول ویسے ہی تھے, بس ہم ریلیکس ہو گئے تھے. یہ آیت ہماری اسی یاد دہانی کے لیے آئی ہے. اسے آج کے دن ہی پڑھنا سننا ضروری تھا کیونکہ آج آپ یقیناً ریلیکس فیل کر رہے ہوں گے. اس کو پڑھ کے پھر سے چوکنے ہو جائیں گے, الرٹ ہو جائیں گے, کیونکہ یہ جو عافیت ہمیں ملی ہوئی ہے یہ ایک لمحے میں بدل سکتی ہے. ایسی بات پڑھتے ہوئے ہر فکرے کے ساتھ استغفر اللہ پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں انسان کی عزت بھی ختم کر سکتا ہے, وہ آپ کا رزق بھی روک سکتا ہے, وہ آپ کو یا پھر آپ کا رزق تنگ کر سکتا ہے, وہ نیک نامی کو اس کے الٹ میں بدل سکتا ہے, وہ آپ کے حسن, جوانی اور صحت کو گرہن لگا سکتا ہے, وہ دنیا میں ہی بہت سی سزائیں دے سکتا ہے. اور یہاں صرف زمین میں دھنسانا ہی نہیں ہے بلکہ آگے بیان ہوا ہے وہ زمین میں ایسے دھنسائے کہ ایک دم وہ حرکت کرنے لگے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے حرکت کا, تمور کا لفظ آیا اس کے لیے, جو کہ مور سے نکلا ہے. مور کہتے ہیں کسی کا تیزی سے حرکت کرنا, جیسے زلزلہ آ جائے, ابل کے باہر آ جانا, جیسے دودھ گر جاتا ہے یا چائے ابل کے گر جاتی ہے. یعنی اگر انسان کو زمین میں دھنسا دیا جائے تو اسے وہاں بھی چین سے نہیں دھنسنے رہنے دیا جائے گا, بلکہ زمین حرکت کر کے اس کو باہر اگل دے گی یا اس کو رول کرتی رہے گی. وہ ذلیل اور رسوا ہو کے بھی امن میں نہیں رہے گا, وہ اپنا حسن یا رزق ہو کے بھی ساکت نہیں بیٹھے گا, بلکہ وہ بدترین حالات کی گردش میں رہے گا. حالات اس کو گھماتے رہیں گے, کبھی زندگی ایک طرف پھینکے گی کبھی دوسری طرف. جب بھی زندگی میں ایسے حالات بنے جب آپ کو لگے کہ آپ کی حالات کی چکی میں پس رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. استغفار آپ کے اوپر امن کے دروازے کھولے گا. جب آپ بار بار استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو واقعی امن میں لے آئے گا. اور کس طریقے سے سزا آتی ہے, ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا, یا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ چھوڑ دے تم پہ کنکر بھری ہوا. ہوا کے لیے حاصبہ کا لفظ آیا, یہ حسب سے نکلا ہے. حاسب کہتے ہیں تیز طوفانی ہوا کو جس میں چھوٹے چھوٹے پتھر گرتے ہیں اور ایسے زور سے لگیں کہ زخمی کر دیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ریلیکس ہوگے, کوئی ایسا کام کرو گے جس کی سزا حسب ہوگی اور ہم تمہیں سزا نہیں دیں گے. کیوں تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ حاسب نازل نہیں کر سکتا؟ حاسب پتھر مارنے کی سزا, تیز ہوا میں اوپر سے گرتے پتھر. اس سزا سے قوم لوط کو یاد کرنا چاہیے. قوم لوط کو یہ سزا ملی تھی, ان کے ہر شخص کو پتھر آ کے لگا تھا جس پہ ان کے نام لکھے تھے, یعنی ہر پتھر اسی شخص کو لگنا تھا. ایسے ہی پتھر مار کے ہلاک کرنے کی سزا زنا کرنے والے کو دی جاتی ہے. یہ دونوں سزائیں ان گناہوں کی ہیں جن میں انسان اپنی خواہش کو بے لگام چھوڑ دے اور محبت کے نام پہ گناہ کرتا جائے. یہ دونوں رسوائی کی سزائیں. سو کنکر بھری ہوا بنیادی طور پہ ایک رسوائی بھری سزا ہے. عنقریب ہم میں سے ہر شخص جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈراوا کیسا ہوتا ہے. ہم بار بار اسے بھول جاتے ہیں, ہم دنیا میں مگن ہو کے بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں, اور جب بہت زیادہ نیکیاں کر لیں تب بھی ہم خود کو اسپیشل فیل کرواتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم بہت نیک ہو گئے ہیں, ہمارے پاس تو گناہ کرنے کا حق آ گیا کیونکہ ہم بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ حسب یا خسف تو ہمارے لیے نہیں ہے, وہ کسی اور کے لیے ہوگا لیکن ہمارے لیے نہیں ہے. ایسے ہی ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں, پھر اللہ کی طرف سے ہمیں ایک جھٹکا ملتا ہے. یہ جھٹکا بہت برا ہوتا ہے, گو یہ صرف وارننگ ہوتا ہے لیکن یہ آپ کی زندگی کو ایک دم تلپٹ کر دیتا ہے. بہتر ہے کہ اس جھٹکے سے پہلے ہی کوئی آیت سامنے آ جائے, کوئی نصیحت کر دے, کوئی روک دے اور ہم رک جائیں. بہتر ہے کہ اللہ کو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے جھٹکا نہ بھیجنا پڑے بلکہ وہ ہمیں آیات دکھا کے ہی توبہ کرنے کی توفیق دے. اسی لیے جیسے ہی ایسی آیت آیا کرے فوراً سے توبہ کیا کریں تاکہ جھٹکا نہ آئے, کیونکہ جھٹکا آتا ہے تو سب کچھ ہلا کے رکھ دیتا ہے. جو لوگ آیات پہ نہیں سنبھلتے ان کے لیے عذاب آتا ہے, جیسا ہم سے پہلوں سے پر آیا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت گناہ گار لوگ ہوں گے لیکن وہ ہم جیسے نہیں ہوں گے. وہ ایک دم مکمل ہی ایول تھے, ان کے جذبات احساسات نہیں تھے, وہ پتھر دل تھے, اس لیے ان کی بستیاں ملیا میٹ ہوگی. لیکن وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے, وہ بھی روتے تھے, پریشان ہوتے تھے, ان کو بھی مسئلے روزگار کے تھے, ان کے بھی گھروں میں مسئلے تھے, ان میں بھی خواتین بچے بوڑھے سب تھے. لیکن جب عذاب آتا ہے تو سب کو لپیٹ میں لیتا ہے کیونکہ ان سب نے نافرمانی کی ہوتی ہے, وہ سب اللہ کے نافرمان تھے. ہم لوگ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمیں پناہ کہیں بھی نہیں ملے گی. یہ آیات آئی ہی اسی لیے کہ ہم نے کوئی نافرمانی کی ہوگی. اور اگر آپ کو سوچنے سے بھی کوئی نافرمانی یاد نہیں آ رہی تو جائے نماز بچھائیں, نفل پڑھیں, اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے وہ والے گناہ معاف کر دے جو آپ کو یاد بھی نہیں آ رہے. ہم یہ طویل زندگی اللہ تعالیٰ کے بغیر نہیں گزار سکتے. اللہ تعالیٰ ہمارا واحد دوست ہے اور مددگار ہے. باقی سارے رشتے فانی ہیں, سب کے اندر غرض اور مطلب شامل ہے. سب لوگ خود کو اوپر رکھتے ہیں اور آپ کو نیچے, سوائے اللہ کے. اس کی ذات آپ سے بے نیاز ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں, لیکن وہ آپ کے لیے آپ کی بھلائی چاہتا ہے, وہ آپ کے لیے بہترین چیز چاہتا ہے. دنیا والے ایسے نہیں ہیں, وہ پہلے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مفاد کس میں ہے. وہ خود کو اوپر رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے. کوئی بھی آپ کو اوپر رکھ کے فیصلہ نہیں کرے گا. مثلاً اگر کسی بھی 2-3 دوستوں کو بھی کہیں جانا تو وہ اس طرح پلان ترتیب کریں گے جس میں ان کو آسانی فیل ہو. اگر کسی سے مشورہ بھی مانگیں گے تو وہ اپنا مفاد اور نقصان دیکھ کے مشورہ دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا, وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے آپ کے بہترین مفاد کے لحاظ سے.
ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم کبھی بھی امن میں نہیں رہ سکیں گے۔ قرآن کورس کرنا یا تفسیر پڑھنا یا نمازیں پوری پڑھ لینے سے ہم نے خود کو نیک نہیں بالکل بھی سمجھنا شروع کر دینا، ہم نے ریلیکس بھی نہیں ہونا، ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرتے رہنا ہے، خود کا محاسبہ کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ جھٹکے سے پہلے ہی آیت آ جائے تاکہ ہم سنبھل جائیں، بہتر ہے کہ اگلا جھٹکا نہ آئے، اور ہر ٹائم استغفار کرتے رہا کریں تاکہ آپ کو ان گناہوں سے بھی مغفرت مل جائے جو آپ کو یاد بھی نہیں ہے۔